لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی میں بار بار ایک جملہ ریپیٹڈلی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بیسکلی آج کے دور کے LGBTQs تھے، میرا جسم میری مرضی کے علم بردار تھے، وہ کیا ہوا؟ بدبودار ایک ڈیڈ سی بن گیا. بتائیے ذرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدنا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہمیں جو امور سکھائے ہیں ان میں سر فہرست تو یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کو بلا چون و چرا کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں اناد ہے، تعصب ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور پھر یہ کہ وجدنا علی آبانا. سب سے بڑی گمراہی کی بات یہ ہے جی ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا تو ہم اس سے کیوں کر ہٹیں. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو مسلسل ہدایت کی راہ پر چلانے کی کوشش کی اور وہ منکر بنے تو آخر ایک ہوٹل میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات لاؤ کہ حضرت صالح علیہ السلام اس کا جواب نہ دے سکیں. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ پہاڑ میں سے گابن اونٹنی آئے، یہ معجزہ ان سے طلب کر. اب وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم خرق عادت کے طور پر کسی نبی سے سوال کریں گے وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا تو اس کے بعد ان کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں ہماری بے راہ روی سے روکیں. اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اس کی قدرت کے مظاہر کائنات کے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب انہوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ مانگا، آپ نے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے اونٹنی آئی اور اس نے ایک بچہ بھی دیا. اور اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود جب وہ اپنی اس ہٹ درمی پر قائم رہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ جو تم نشانی مانگ رہے ہو اس کے بعد اگر تم نے حق کو قبول نہیں کیا تو تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. اور وہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کے دی ہوئی اس اونٹنی کا، اس معجزے کا احترام نہ کیا، اس کو معمولی سمجھا. تو نتیجتاً یہ کہ جب اس کی کوچیں کاٹیں تو وہ تاریخ کا بدترین انسان قرار پایا. اللہ اکبر. اور قدار بن سلف ایک چیخ آئی، صیحہ، اور سب کو بجھا کر رکھ دیا. سب بے نام و نشان ہو گئے، جاسمین ایسے زمین پر پڑے ہیں گویا تھے ہی نہیں. اللہ. اور اسی طرح جب ہم حضرت لوط علیہ السلام کا دیکھتے ہیں، غیر فطری انداز دنیا میں اختیار کرنے والے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے ہٹ کر حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہم پر واضح فرمایا ہے. ہمارے لیے آپ نے غم اٹھائے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اللہ مہربان ہے، لیکن انسان اس دنیاوی لذتوں کی خاطر وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو کیا پتہ، یہ دنیا داری نہیں جانتے، ہم بہت ایڈوانس ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے سمجھانے کے باوجود جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور ان کی بیوی نے جا کر، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے آ کر جب حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے وہ بے راہ روی کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کی، آپ نے بہت سمجھایا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اپنی قوم سے یہ کہتا رہا کہ اللہ غفار ہے، ستار ہے، بے حد پیار کرنے والا ہے. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. اے اولاد آدم ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس نے ہمیں اپنی شان کے مطابق ہاتھوں سے بنا کر ہم میں روح پھونکی ہے، اس کو رؤوف بالعباد، اس اتنا پیار کسی کو نہیں ہے. لیکن جب وہ بے راہ روی پر نہ باز آئے اور اس انداز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور آنے والے لوگوں کو بھی یہ فکر دی اور اپنے طور پر بھی وہ سمجھے کہ ہم بہت ایڈوانسڈ ہیں، ہم جیسا شعور کسی کو نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کی بستی سے الگ ہو جائیں. پھر جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کی 5 بستیاں پہلے جڑ سے اکھاڑی، ان کو آسمانوں پر لے گئے، اور پھر ان کو پانی میں پھینکا، پٹخ دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی. اتنی ذلت اور رسوائی کا عذاب ان پر نازل کر کے ان کو بے نام و نشان کر کے. اب یہ بھی تو ہم
समझने की कोशिश करें कि अल्लाह का हम पर कितना करम है। हाँ ठीक, हम सबसे आखिर में हैं, उनके ऐब हम पर खुल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमारे लिए इबरत का सामान है कि हम ऐसा रास्ता इख्तियार न करें बिल्कुल कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला को नाराज़ करके दुनिया और आखिरत में यही बात तो इन तमाम ख़वातीन को समझाई जा रही है जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के सड़कों के ऊपर जो बड़े बड़े बैनर्स लेके खड़ी हुई हैं और उनके साथ जो मतलब वो तमाम LGBTQ के नुमाइंदे खड़े हुए हैं कि खुदा का वास्ता अक्ल के नाखुन लो, दुनिया तो बर्बाद होगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी और तुम्हारी वजह से हम सब लपेट में आएंगे। उनके लिए मैं हाँ हमदर्दी के तौर पर एक ही जुमला कहूँगा हाँ कि अपनी हकीकत को जानने की बजाय अल्लाह ताला के इस इरशाद को सामने रखो, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अगर तुम अपनी इतनी ही मर्जी रखती हो तो बताओ कि माओं के रहमों में तुम अपनी शक्लें अपनी मर्जी से लेकर आई। बिल्कुल ठीक